اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم اسلام میں آزادی کے تصور کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آزادی، جس کو انگلش میں فریڈم کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کے لیے حریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جو اسلام میں معنی ہے یہ بڑا باطنی طور پر مضبوط اور روحانی طور پر بہت بڑی بلندیوں کا حامل یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ اسلام کا جو تصور آزادی ہے یہ انسان کو اس حد تک آزاد کر دیتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا بھی غلام نہیں رہتا، اپنے نفس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے روح کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یعنی صرف اور صرف یہ اللہ کا عبد اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسلام نفسانی خواہشات کی غلامی کا بھی انکار کرتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی انہوں نے جو فرامین انسانی حریت کے لیے متعارف کروائے، انسان کے جسم اور روح کی بالیدگی کے لیے جو قوانین متعارف کروائے، ان کے حوالے سے اسلام آزادی کا تصور بڑا واضح انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جبر، تشدد اور غلامی کی نفی کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے آزادی کا اتنا واضح کنسپٹ پیش کیا ہے، اتنا واضح نظریہ پیش کیا ہے کہ آپ اسلام کی آفاقی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اسلام کی معاشی اور معاشرتی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھ دیں، لیکن اس کے بعد کسی کو اسلام لانے کے اوپر آپ مجبور نہیں کریں گے، جبر کا راستہ نہیں اپنائیں گے، بلکہ انسان کو آزاد کر دیں گے، انسان کو آزاد چھوڑ دیں گے، اس کو سوچنے کے لیے ایک آزاد ماحول فراہم کریں گے، وہاں وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اپنے باطن کو پڑھے، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر جب اس کا روح اندر سے بول پڑتا ہے کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ اسلام کو اپنائیے۔ اور جو بندہ اسلام کو اپناتا ہے وہ ہر قسم کی غلامی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شخصی غلامی ہو، وہ سرمایہ دارانہ غلامی ہو، وہ سامراج اور طاغوت کے اوچھے ہتھکنڈے ہوں، وہ کسی کی ثقافتی الغار ہو، کسی کی نظریاتی الغار ہو، اسلام پھر کسی کی الغار کو قبول نہیں کرتا، اور مسلمان کسی اور کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا۔ مسلمان صرف اللہ کو حاکم مانتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر اقتدار اعلیٰ اور حکومت کا کنسپٹ بھی بڑا واضح ہے، جو کہ ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی جو مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، وہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو بطور امانت استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ کسی کو اگر جزا دے گا تو وہ بھی اسلام کے قوانین کے مطابق دے گا، اور کسی کو سزا دے گا تو وہ بھی اسلام کے قوانین کے مطابق دے گا۔ اسلام مطلق الانانیت والی بادشاہت سے انکار کرتا ہے، شخصی حکمرانی سے انکار کرتا ہے، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کا انکار کرتا ہے، بلکہ اسلام قرآن کے آفاقی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے اور ان کی جو بگڑی ہوئی شکلیں اب دنیا میں موجود ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو انسان کے غلامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن واحد ایک الہامی دین اسلام ہے جو آفاقی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے انسان کے اندر اس کی روح میں حریت کا مادہ پیدا کرتا ہے، انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ انسان تو ایک واحد رب کا بندہ ہے، تو اس کی تخلیق ہے، وہ تیرا خالق ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ اسی لیے تو اقبال نے مسلمانوں کو کسی اور کے آگے جھکنے سے منع کیا تھا، اور بڑے خوبصورت انداز سے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کی امیدیں ہیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ آپ
کبھی IMF کے بت کے سامنے جا کے جھک جائیں، کبھی ورلڈ بینک کے سرمایہ دارانہ نظام کے آگے جا کے جھک جائیں، کبھی مغرب کی چکا چوندی والی لائف کے آگے جا کے ان کے حکمرانوں کے آگے جھک جائیں۔ نہیں، اسلام برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام کی آزادی میں صنف کا بھی مسئلہ نہیں کہ مرد کو یہ اختیارات حاصل ہیں اور عورت کو یہ اختیارات حاصل ہیں، بلکہ اپنی اپنی ڈومین میں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو آزادی عطا کی ہے اور دونوں کے حقوق و فرائض کو متعین کر دیا ہے۔ اسلام نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اگر جائیداد میں حصے کی بات آئی تو عورت کو دو طرف سے حصہ عطا ہوا کہ اپنے باپ کی طرف سے بھی، اپنے شوہر کی طرف سے بھی اور اپنے بیٹے کی طرف سے بھی، تین طرف سے اس کو جائیداد میں حصہ آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مرد کی باری آئی تو اس کو والد کی طرف سے ایک ڈبل حصہ دے دیا گیا تاکہ وراثت میں اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے۔ اسلام اگر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں، کسی اعلیٰ خاندان اور ادنا خاندان کی کوئی بات نہیں۔ اسلام نسلی تفاخر اور نسلی تعصب کی نفی کرتا ہے۔ اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگو، ایک ناک کٹا حبشی بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلائے تو آپ نے اس کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اسلام حکمرانوں کو بھی یہ درس دیتا ہے، اسلام مذہبی مبلغین کو بھی یہ درس دیتا ہے، اسلام ہر سطح پر جو حاکم مقرر ہوا اس کو یہ درس دیتا ہے کہ حاکم نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلانا بلکہ حاکم نے اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ بس یہی آزادی ہے، یہ ایک ایسی آزادی ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات، کہ اگر تو ایک اللہ کے آگے جھک جائے تو پھر تو اپنے نفس کے آگے بھی نہیں جھکے گا، پھر تو کسی کے آگے بھی نہیں جھکے گا۔ تو اللہ کا عبد ہے، تو اللہ کا نائب ہے، تو اللہ کا زمین پہ خلیفہ ہے، تو اپنی آزادی پہ فخر کر۔ ہم مسلمانوں کو اپنی آزادی پہ فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی بت کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا، کسی انسان کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا، کسی طاغوت اور سامراج کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک اللہ کے آگے جھکنے کے بعد اللہ نے ہمیں اتنا آزاد کر دیا ہے کہ ساری دنیا ہمارے پاؤں کے تلے اور رون دی گئی ہے۔ فرمایا یہ سب کائنات تمہارے لیے اور تو ہمارے لیے ہے، بس تو اپنے انسان ہونے پہ فخر کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔